حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، لوگو اگر تم صحت میں برکت چاہتے ہو، اگر تم لمبی عمر چاہتے ہو، اگر تم تندرستی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی بھی بیماری تمہیں چھوئے تک نہیں، تو 3 عادتیں اپنا لو، 3 عادتیں اپنا لو، انشاءاللہ تم لوگ صحت مند رہو گے، تم لوگ تندرست رہو گے، لمبی عمر پاؤ گے۔ 3 عادتیں اپنا لو۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ 3 بابرکت عادتیں کون کون سی ہیں، وہ 3 مبارک عادتیں کون کون سی ہیں جن کو اپنانے سے انسان صحت مند بھی رہتا ہے، تندرست بھی رہتا ہے، لمبی عمر پاتا ہے، بیمار نہیں ہوتا، لاچار نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا صرف صحت اور تندرستی ہی نہیں، یہ 3 عادتیں اپنانے والے شخص کا جو دماغ ہے نا، دماغ، یہ صرف دماغ تک نہیں چلتا، یہ کمپیوٹر چلتا ہے۔ انسان کا ذہنی توازن فریش رہتا ہے، عقلی توازن فریش رہتا ہے، انسان اپنے لیے اچھا سوچ سکتا ہے، اپنے مستقبل کے لیے اچھا پڑھ سکتا ہے۔ یہ 3 چیزیں اپنانے والے شخص کا دماغ تیز چلتا ہے، عقل تیز چلتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ 3 عادتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا میاں اگر تم صحت میں برکت چاہتے ہو، اگر تم لمبی عمر چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کبھی بھی تمہیں بیماری نہ لگے، تو فرمایا 3 عادتیں اپنا لو۔ ان میں سے پہلی عادت رات کو جلدی سے سویا کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنائی ہے، رات کو سکون کے لیے بنائی۔ فرمایا دن کے کام رات کو نہ کیا کرو، رات اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے تمہیں تحفے میں دیے، تمہیں گفٹ میں دیے، تو دن کا کام رات کو نہ کیا کرو، رات کو سکون کر لیا کرو۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جایا کرو۔ رات کا جو سونا ہے وہ تمہیں کئی بیماریوں سے دور رکھے گا۔ رات کا سونا، ٹائم پر سونا، وقت پر سونا، جلدی سے سونا تمہیں صحت مند رکھے گا، تمہیں تندرست رکھے گا۔ دوسری عادت فرمایا صبح جلدی سے اٹھنا، صبح جلدی سے اٹھنا یہ عادت ایسی ہے جو انسان کو لمبی عمر دیتی ہے، انسان کو صحت مند رکھتی۔ جوانوں، صبح کے وقت نہ بچوں کا شور ہوتا ہے، نہ گاڑیوں کی آواز ہوتی ہے۔ صبح کے وقت انسان پر امن ہوتا ہے، پر سکون ہوتا ہے۔ صبح کا وقت پر امن وقت ہوتا ہے، پر سکون وقت ہوتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والا شخص اپنے لیے اچھا سوچ سکتا ہے، اپنے مستقبل کے لیے اچھا پڑھ سکتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنا آپ کو نجات حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے، آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کا موقع دیتا ہے، آپ کو اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا موقع دیتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنا آپ کو قیام کرنے کا، رکوع و سجود کرنے کا موقع دیتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنا آپ کو وضو کرنے کا، ہاتھ پاؤں منہ دھونے کا، صفائی ستھرائی کرنے کا موقع دیتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والا شخص سارے دن کی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، سارے دن کی ٹینشنوں سے بچ جاتا ہے۔ صبح جو لوگ جلدی اٹھتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے خوش رہتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ذہنی دباؤ سے محفوظ رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنے والے لوگ ڈپریشن کا شکار نہیں بنتے، ان کا ذہنی دباؤ محفوظ رہتا ہے، جبکہ رات کو دیر تک سونا اور صبح دیر سے اٹھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار بن جاتے ہیں، وہ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی ٹینشنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں، صبح جلدی اٹھنے سے انسان کی یادداشت تیز ہوتی ہے، انسان کی عقل تیز ہوتی ہے، انسان فریش ہوتا ہے۔ اس وقت انسان اپنے مستقبلی اچھا سے اچھا سوچ سکتا ہے، اچھا سے اچھا پڑھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر بھی مریض کو یہی مشورہ دیتے ہیں، صبح جلدی اٹھنا اور صبح جلدی اٹھ کر سیر و تفریح کرنے کا ڈاکٹر مریض کو مشورہ دیتے ہیں۔
اب جو طالب علم صبح جلدی اٹھتے ہیں ان کی تعلیمی کارکردگی ان طالب علموں سے بہتر ہوتی ہے جو صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، جتنے لوگ جلد امیر بنے ہیں، جتنے لوگوں کا دماغ کمپیوٹر چلتا ہے، اگر ان کی ہسٹری جا کے پڑھ لیں، ان کی تاریخ پڑھ لیں تو ان کی تاریخ میں دن کو دیر سے اٹھنا نہیں لکھا ہوا۔ وہ صبح کو جلدی اٹھا کرتے تھے، صبح جلدی اٹھ کر اپنے لیے اچھا سوچتے تھے، اپنے مستقبل کے لیے اچھا پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی ہے۔ تو فرمایا دوسری عادت صبح جلدی اٹھنا، یہ تمہیں تندرست کر دے گا، صحت مند بنا دے گا، تم لوگ لمبی عمر پاؤ گے، کبھی بیمار نہیں ہوگی۔ صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز ادا کر۔ فرمایا تیسری عادت کم کھانا، تھوڑا کھانا۔ فرمایا تھوڑا کھانے والا شخص، کم کھانے والا شخص جو ہوتا ہے کمزور تو ہوتا ہے پر اتنا کمزور نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے مگر وہ فاقہ کشی برداشت کر لیتا ہے، اس میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ 4 دن اسے کھانا نہ ملے تو وہ برداشت کر پاتا ہے۔ اور جو لوگ دن میں 4 مرتبہ 10 روٹیاں کھا جاتے ہیں وہ لوگ فاقہ کشی برداشت نہیں کر پاتے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک زبردست حکایت لکھی ہے، آپ دل کے کانوں سے سنیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 2 شخص کہیں جا رہے تھے، ان میں سے ایک موٹا تازہ تھا، دوسرا کمزور سا تھا۔ جو کمزور سا تھا وہ دن کو روزہ رکھا کرتا تھا، اب جو موٹا تازہ تھا وہ دن کو 4 مرتبہ کھانا کھاتا، 4 مرتبہ 10 روٹیاں کھا جاتا جو موٹا تازہ تھا، اور جو کمزور تھا وہ دن کو روزہ رکھا کرتا تھا۔ دونوں سفر کو جا رہے تھے، ایک شہر سے گزرے تو انہیں جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا کہ یہ جاسوس ہے۔ جاسوسی کے الزام میں ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو ایک کمرے میں ڈال کر کمرے کا دروازہ مٹی کے گارے سے لیپا گیا، مٹی کے گارے سے بند کر دیا گیا۔ 1 ہفتہ تک کمرے کے اندر پڑے رہے۔ 1 ہفتے کے بعد جب ان کی بے گناہی ثابت ہوئی تو لوگوں نے دروازہ کھولا ان کو باہر نکالنے کے لیے۔ دروازہ کھول کر کیا دیکھتے ہیں، دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ جو پتلا سا آدمی تھا، جو کمزور سا آدمی تھا، وہ زندہ صحیح سلامت باہر نکل آیا، اور جو موٹا تازہ تھا وہ وہیں مر گیا تھا۔ جو طاقتور تھا، موٹا تازہ تھا، فرسٹ کلاس ایکٹیو تھا، وہ وہیں مر گیا۔ جو پتلا سا آدمی تھا، کمزور سا آدمی تھا، دن کو روزہ رکھا کرتا تھا، وہ جلدی اٹھا باہر نکل آیا۔ 1 ہفتہ بعد بغیر پینے کے، بغیر کھانے کے، لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہاں ایک عقل مند شخص کھڑا تھا، اس نے کہا میاں یہ حیرانگی والی بات نہیں ہے، دراصل جو موٹا تازہ تھا، جو دن میں 10 روٹیاں کھایا کرتا تھا، وہ فاقہ کشی برداشت نہ کر پایا، وہ بھوک برداشت نہ کر پایا، وہ مر گیا۔ اب جو دن کو روزہ رکھا کرتا تھا وہ فاقہ کشی برداشت کرنے کا عادی تھا، جو کم کھاتا تھا وہ فاقہ کشی برداشت کرنے کا عادی تھا، لہٰذا اس کی جان بچ گئی۔ زیادہ کھانا بھی موت ہے، زیادہ کھانے سے طرح طرح کی بیماریاں انسان کو لپیٹ لیتی ہیں۔ زیادہ کھانے والا شخص لمبی عمر نہیں پاتا، زیادہ کھانے والا انسان صحت مند نہیں رہتا، زیادہ کھانے والا انسان تندرست نہیں رہتا۔ فرمایا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری صحت میں برکت ہو، پہلی عادت رات کو جلدی سے سویا کرو، نماز عشاء پڑھنے کے بعد جلدی سے سویا کرو، دن کے کام رات کو نہ کیا کرو۔ دوسری عادت فرمایا صبح جلدی سے اٹھ کر نماز فجر باجماعت ادا کیا کرو۔ تیسری عادت کم کھایا کرو۔ یہ 3 عادتیں اپنے اندر اپنا لو، انشاءاللہ تم لوگ لمبی عمر پاؤ گے، عمر میں برکت پاؤ گے، تندرستی پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔